السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے فلم، کتاب اور لوگ. آج ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور آج ہمارے مہمان ہیں ورلڈ وار 2 کے دو بدنام زمانہ کیریکٹرز، اڈولف ہٹلر اور گوئبلز. کیا حال ہے جناب آپ کا؟ اچھا یہ دسو میں ہٹلر ہاں یا گوبلز ہاں؟ وہ ہے گوئبلز. ایل ہٹلر. یہ طریقہ غلط ہے روے گوبلز بنن نو. میں دسدا طریقہ کی ہے دسا جناب. ہاں جی بتائیں. ہیل ہٹلر دے نام دی ہیل. اتنی غریب ہے انج کرنا کوئی مدد بھی اپنی ہوندی رس. اگر ہٹلر دیکھ لے، ہٹلر کی کتنی ہی پیروڈیز ہوئی ہوں گی، لیکن ناصر چنیوٹی کے روپ میں اگر ہٹلر کو ہٹلر دیکھ لیتا تو شاید اس وجہ سے ضرور مر جاتا. سر یہ ٹرمپ بھی تو بنتے ہیں. ٹرمپ کافی بے شرم کیریکٹر، اس پہ کوئی اثر نہیں ہونا. ارے لنگڑا سی نا گوئبل پائے نے. وہ لمپ کرتا تھا لنگڑا. آج تو لمپ لنگڑا ہی ہوتا ہے کہ ہور کوئی فلاسفر ہوتا ہے. یہ ابھی لنگڑاتا تھا تو دیکھو اس نے دنیا میں قیامت برپا کر رکھی تھی. اگر یہ صحت مند ہوتا تو کیا کرتا. ایک تیمور لنگ بھی تو ہے سی. تیمور لنگ، ہاں اس کی ٹانگ زخمی ہوئی تھی. تیمور تو بہت بڑا کیریکٹر تھا. دنیا کے اگر آپ 20 بہت بڑے کیریکٹرز دیکھیں، بڑے سے مراد بڑا انسان نہیں، بڑا جنگجو، بڑا سپہ سالار، سفاک انسان تھا. لیکن اس کے کریڈٹ پہ جو فتوحات ہیں وہ بے پناہ ہیں. عام سا آدمی تھا، سادہ سا، اور انتہائی نچلے لیول سے. یہ جو بہت نچلے لیول سے بہت اوپر گئے نا، بچپن کی محرومیوں کا انہوں نے انتقام انسانیت سے لیا. دیکھو نادر شاہ درانی، ہی واز ون کیریکٹر. تیمور لنگ، چیمرلین جس کو کہتے تھے دا ارتھ شیکر، دھرتی ہلا دینے والا. اور تیسرا اڈولف ہٹلر. یہ تینوں ایک ہی طرح سے بچپن میں لا تعداد محرومیاں ان کی. پٹا کرتے تھے باپ کے ہاتھوں، ماں رسوائی اور ذلت کی زندگی گزارتی رہی، بے پناہ غربت، افلاس، بیماری. یہ تو بیمار تھا باقاعدہ. میں کہ سر ڈاکٹر گوئبل تو شکل تو چونٹی جہی لگتا ہے. وہ اصلی گوبلز لگتا ہے. یہ تو کیوٹ ہے بڑا. ویسے اس کی بیگم بڑی خوبصورت تھی. کیوں جی، آپ تو جانتے تھے. بھائی جی یاد کرا دیتا جی مینوں. بھائی برجائی سریلی بڑی سی نا، آلو والے پراٹھے یہو جے بناندی سی نا، ماں نہ دس نہیں سکدا. یہی وجہ تھی کہ اس کے فلیٹ میں جا کے کئی دن قیام فرماتے تھے. آلو والے پراٹھے بھی ایک دلچسپ سی سر. سر اس کی وجہ سے طلاق ہونے لگی تھی اور اس نے بائی فورس طلاق نہیں ہونے دی. یہ کہ وہ ڈرپوک تھا، بزدل تھا. اس نے کہا طلاق دے کے مرنا ہی ہے تو بہتر ہے کہ چلنے دو. غیرتی میں جی لے. اچھا آپ لوگوں نے یہ ایمبلم رائٹ آرم پر کیوں باندھ رکھے؟ یہ تو لیفٹ پر نہیں ہوتے. ہاں جی، یہ تو لیفٹ پہ ہوتا ہے ایمبلم. اچھا میں ہٹلر ہاں، میری مرضی جو مرضی کراں، میں لت نال بھی بن لینا ہے. میرا خیال ہے یہ پروڈیوسر نے بنوائے کیونکہ یہ ایکسپوز نہیں ہو رہے تھے دوسری طرف. سر ہندی سٹائل دا نہیں لگتا. یہ بہت قدیم ہے. سواستیکا اس کا نام ہے. سواستیکا بہت پرانا نشان. جب یہی تو کہتے ہیں کہ ہم آرینز ہیں. یہ آرینز کا نشان تھا نا، بلکہ یہ اس سے بھی قدیم ریس ہے. یہ اس کا نشان ہوا کرتا تھا. پھر چلتے چلتے شکر ہے ہمارے ہاں مہر گڑھ سے اس طرح کے کوئی آثار نہیں ملے، ورنہ کہتے ہیں کہ سب سے پرانا ایمبلم یہی ہے. ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸੀਕੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ. ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸੀਕੀ ਲਵਰ ਆਦਮੀ ਹੋ. اچھا یہ گوئبلز کم اور قوال زیادہ لگتا ہے. جس طرح داد دیتا ہے نا اس طرح کے. اچھا میری ساری فوج ٹاڑی سن. آپ خود ٹاڑی تھے. بھی سردی میں مر گئے. ویسے اسے مارنے کی بڑی کوششیں کی. مرا خودکشی سے ہی ہے، لیکن لا تعداد کو میرا خیال ہے سیکنڈ بیسٹ ریکارڈ اسی کا ہوگا. پہلا ریسپوٹین سر. نہیں راسپوٹین کو تو 3-4 مرتبہ اٹیمپٹس کی گئی، جن میں سے ایک تقریباً 90% مار گئی تھی. وہ 10% جان اس میں باقی تھی. 15 گھنٹے شدید ٹھنڈے آئس کولڈ پانی میں رہنے کے باوجود 5 گولیاں کھا چکے ہونے کے بعد، جن میں سے ایک گولی سر میں لگی ہوئی تھی، پھر بھی زندہ تھا وہ. ایڈا ڈیٹ آئی ایسا ویسا. لیکن نمبر 1 ہے فیڈل کاسٹرو. فیڈل کاسٹرو پہ 638 اٹیمپٹس ہوئی تھی اور وہ طبعی موت مرا بندہ. یہ امریکیوں کی جس کے ساتھ لگتی ہو نا بہت زیادہ، اور وہ کینڈے میں نہ آ رہا ہو، تو پھر اس پہ اٹیمپٹ ضرور کرواتے ہیں. بلکہ اب تو ان کے پاس ایسے طریقے ہیں کہ اسکینڈلائزیشن کے ڈر سے یہ اندر خانے مروا دیتے ہیں. یاسر عرفات ثابت نہیں ہو گیا
ہاں جی کہ یاسر عرفات کو زہر دے کر مارا گیا تھا. بالکل. مجھے یقین ہے کہ ہیوگو شاویز بھی یہ جو وقت سے پہلے بیچارہ اچھا خاصا ہٹا کٹا رخصت ہو گیا. ایون پاکستان میں 2-3 کیریکٹرز ہیں. ضیاء الحق تو خیر تھا تو حادثے میں، لیکن اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس حادثے کی وجوہات خالصتاً سیاسی تھی. پھر اسی طرح کی ایک آئیڈینٹیکل ڈیتھ عمر ٹوری ہوز پیناما کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ایگزیکٹلی یہی ہوا کہ اس کا جہاز پھاڑ دیا گیا. اگر اس دور کی کنٹمپریری آپ اخبارات ہی پڑھ لیں تو ہمارے سابق سپہ سالار جنرل آصف جنجوعہ جن پراسرار حالات میں بالکل A1 ہینڈسم سٹاؤٹ اور وہ مردہ پائے گئے. حسین شہید سہروردی بیروت کے ایک ہوٹل میں زہر خورانی کی وجہ سے کیا میں زہر کے پکوڑے کھا لیے تھے وہ مردہ پائے گئے. ان تمام کیسز میں آپ امریکن انٹرسٹ کو ایک پرسپیکٹو بنائیں ایک بہت دلچسپ کیس سٹڈی بنتی ہے. سر ویسے ایک مثال خالد مشعل کی بھی ہے. جی حماس والے جی بالکل، لیکن وہ بچ گئے، قسمت ساتھ دے دیا. اس لیے کہ شاہ حسین نے زندہ تھے اس وقت اور خالد مشعل کی خوش قسمتی انفیکٹ زندہ تھی. اس نے کہا کہ یہ جو شک پڑا تھا نا کہ اس کے کان میں سپرے کیا گیا تھا، کان کے پاس سپرے کیا گیا تھا اور وہ انفیکٹ ہو گیا کہ تم نے پوائزن کیا موساد نے. اور اب تو اس کے بارے میں بڑی کہانیاں چھپ چکی ہیں، بڑی ڈیٹیلز آ چکی ہیں کہ جب تک اس کا اینٹی ڈوٹ نہیں دو گے، اس زہر کا تریاک نہیں دو گے، کیونکہ ہر زہر کا تریاک ہوتا ہے. یہ جو زہر بناتا ہے اس کے پاس اس کا اینٹی ڈوٹ بھی ہوتا ہے. وہ نہیں دو گے تمام معاہدے تمہارے کینسل ہوں گے، جس میں آئل کا معاہدہ سر فہرست ہے. میں بھی زہر ہی پیتا سی جی، بچیاں نوں بھی پیاتا. میں کہا بعد چ میرے چھتر بہت پینے. جی دیکھو نا، جنگ اسی لڑی ہے لیکن بعد چ پتہ لگا جنگاں چ کچھ نہیں پیا. آپ نے جنگ کے نام پر بےہودگی کی تھی، بہت بڑی بےہودگی کی تھی، اور انسانیت سوزی کی ایک ایسی مثال قائم کی جس میں آپ کے ثانی کو 1-2 ہی ہو سکتے ہیں اور شاید کوئی نہیں. لوگ تو کہتے ہیں کہ نیپولین آپ کے مقابلے کا ہے. یہ جتنے بھی الائز ہیں انگریزوں کے، یہ کہتے ہیں کہ اینٹی کرائسٹ یا ہٹلر تھا یا نیپولین تھا. نیپولین نے اتنا نقصان نہیں کیا جتنا ہٹلر نے کیا. سر ویسے آج کل کے دور کا ہٹلر کسے مانتے ہیں آپ؟ ہٹلر کو روز روز تھوڑی پیدا ہوتے ہیں. یہ ماں نے ایک کوئی چول جمے ہیں. چل میں تمہیں سچی دساں، یہ سچی مچی ہٹلر دے کپڑے جے. اس نے میری خارج نہیں رکتی پئی. اگر دیکھا جائے تو جارج بش دور حاضر کا ہٹلر کہا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ بڑے مہذب انداز میں اس نے یہ جنگ وار اگینسٹ ٹیرر کے نام پر تھوپی اور 500,000 ڈیتھ ٹول تھا، زخمی اس کے علاوہ ہیں، اور 6 ٹریلین کا نقصان ہوا. اور دیکھ لیجئے اس کے جراثیم آج بھی موجود ہیں، عراق میں موجود ہیں، سیریا میں موجود ہیں، افغانستان میں موجود ہیں. سر تسی ہٹلر دے حق ہی سو یا دے خلاف؟ کیسے اس کے حق میں ہو سکتا ہوں؟ نہیں کچھ اچھائیاں بھی تسی ہوئیاں اس میں دس. کچھ ایسی اچھائی نہیں سوائے اس کے کہ وہ پرلے درجے کا نیشنلسٹ تھا. نیشنلسٹ ہونا، حد سے تجاوز کر جانی اپنے وطن کی محبت بھی، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. اقبال ہے کہ حد سے زیادہ جب آپ اپنے وطن سے عشق اور محبت شروع کر دیں گے اس کو خدا مان لیں گے آپ. ہیگل انہی کے ملک کا جس نے کہا تھا اسٹیٹ جو ہے، ملک جو ہے، اس کو دا مارچ آف گاڈ آن ارتھ کہا تھا. اس اسٹیٹ کو اس نے خدا بنا دیا. یہ پرورشنز ہوتی ہیں، فلسفیوں کی، حب الوطنی کی بھی پرورشن ہوتی ہے. جب ایک چیز حد سے تجاوز کر جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے. اصل تے بھائی جی بچپن تو لے کے جوانی تک میرے تے ظلم ہی اننے ہوئے نے. پیو میرا اننا کٹدا ہوندا سی مینوں. نہیں، پیرنٹس مارتے ہیں. پاگل تھا باپ اس کا، ایک ذہنی مریض تھا. یہ کڑا انجینئر ہے. ساری گلاں چھڈو، برجائے دی گلاں کریے. اس کا معاشقہ اصل میں ہٹلر کا جو بہت دیر تک رہا، پروان چڑھا، وہ ایوا براؤن کے ساتھ تھا. آخر میں کہتے ہیں کہ خودکشی انہوں نے اجتماعی کی تھی، اکٹھے کی تھی. اچھا جی، آپ نے ان کا میڈیا سنبھال رکھا تھا، کیا مشورہ دیں گے؟ فواد چودھری نے ہمارا میڈیا کیسے سنبھال رکھا ہے؟ پا چوری کون جی؟ ہمارا منسٹر انفارمیشن. یہ بڑے تافتانر کا منہ ہے جی. چینج ہو رہا جی. ہاں جی، وہ چینج ہو رہا ہے اس لیے کہ
कुछ सिलसिला बन नहीं रहा था। ਅਸਲ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਇਸ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਪੈਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। वो कैसे? ਨਾ ਉਹ ਯੂਸਫ ਬੇਗ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ अच्छा, ਨਾ ਉਹ ਫਵਾਦ ਚੌਧਰੀ ਹੈ। इसका क्या मतलब हुआ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਫਵਾਦ ਬੇਗ ਮਿਰਜ਼ਾ ਹੈ। यानी FBM फवाद बेग मिर्जा। और वैसे इस वजारत के अंदर भी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। एक तरफ ये साहिब जिनका नाम लिया, दूसरा शेख रशीद साहब की नज़र भी है, और तीसरे जो एडवाइज़र हैं आजकल नए नए आए हुए वो भी हैं, नईमुल हक साहब भी हैं। 4-5 लोगों की खिचड़ी पकी हुई है। ये इंफॉर्मेशन एक ऐसा काम है जिसके छाबे में हर कोई हाथ मारता है। फवाद चौधरी ने पिछले दिनों एक बड़ी दिलचस्प बात की, जब बिलावल ने कहा ना हम जेल भरो तहरीक चलाएंगे, अब पीपल्स पार्टी का जो साइज रह गया, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था कि आपकी पार्टी के लिए तो एक बैरक ही काफ़ी है। वाह वाह वाह, ये क्विक विटेडनेस जो है ये फवाद चौधरी में, फवाद चौधरी बड़ा तीखा फिक्रेबाज है। और आपको याद होगा कि वो यहाँ आने से पहले ही वॉज एन एंकर, हाँ जी, होस्ट थे एक शो के। वैसे मैंने देखा है कि वो कोई इतना वरी करने वाला मिनिस्टर नहीं है। उन्हें वजारत मिलनी चाहिए थी, वजारत इंसानी हुकूक या वजारत तहफ़्फ़ुज़ हैवानात, उस तरह की कि जिसमें कुछ ज़्यादा तरद्दुद ना करना पड़े। ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੋਇਬਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। इसका एक कॉल बड़ा मशहूर है कि झूठ इस तवातर से बोलो कि लोग उस पर यकीन करने लगे, हत्ता कि आप खुद मानने पर तैयार हो जाएंगे कि ऐसा ही है। और ये बुनियाद थी, ये जो थीरीज है ना कॉग्निटिव डिसोनेंस की, इन थीरीज के पीछे गोएबल्स है। गोएबल्स के इस सुनहरे मशवरे पर अगर अमल किया है तो या इंडियन मीडिया ने या नून लीग की आला क़यादत ने। इसकी वैसे जो सबसे अहम बात थी वही हिटलर का जानशीन भी था। जो ही हिटलर ने खुदकुशी की अगले दिन इसने हलफ उठाया था एक दिन के लिए। हैं? ऑफिस बेचारा एक दिन संभाला, अगले दिन इसने अपने 6 बच्चों के साथ खुदकुशी कर ली। ਛੱਡੋ ਜੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੌਸੀਕੀ ਲਵਰ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਇੱਕ 27 ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਮੀ ਪਰਦਾ ਖਬਰੇ। ਹਾਏ ਅੱਜ ਭਰਜਾਈ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ ਸੂ। ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸੁਲਤਾਨ ਰਈ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਤਾਂ ਹਿਟਲਰ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਲਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3rd क्लास डेड फ्लॉप फिल्म थी, जालिमों के खिलाफ हिटलर। अब उस जाहिल मुतलक को ये पता ही नहीं था कि हिटलर खुद कितना बड़ा जालिम था। सर हिटलर पे बनने वाली कोई ऐसी फिल्म जो आपको पसंद हो? हिटलर पे बहुत सारी अच्छी फिल्म जिनमें हिटलर का रोल था, कैरेक्टर था, लेकिन वो कोई एक फिल्म नहीं है। वैसे तो मेरे तो अपने कोर्स में थी ये फिल्म वर्ल्ड एट वॉर, ये डॉक्यूमेंट्री है बहुत शानदार। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिल्मों फिक्शन में एक आध शॉट भी, वो भी प्रोफाइल में दिखाया है। वर्ल्ड वॉर के पर्सपेक्टिव में बनने वाली जो मेरे नज़दीक बेस्ट मूवी थी किसी एक वाक्य को लेकर, वो नाइट ऑफ द जनरल्स थी। फिर ये वैल्करी जिसमें इसके ऊपर अटेम्प्ट हुई इसको मर्डर करने की, इस तरह की बेशुमार हैं। और इनग्लोरियस बास्टर्ड्स है। लेकिन एक फिल्म शिंडलर्स लिस्ट स्पिलबर्ग की, क्या अच्छी फिल्म थी, ब्लैक एंड वाइट, उड़ा के रख दिया, उसका आखिरी शॉट कलर किया उसने। बैन किंग्सले और लियम नीसन का कमाल का काम। बैन किंग्सले के क्रेडिट पे और बड़ी फिल्में भी हैं, मेरा ख्याल है सर फहरिस्त गांधी है, और गांधी पे शायद उसको ऑस्कर मिला भी था। जी जी मिल गया। और वैसे आपके ख्याल में इसका बेस्ट जर्नैल कौन सा था? हिटलर का बेस्ट जर्नल मेरे ख्याल में तो रोमेल, जिसको डेजर्ट फॉक्स कहते थे, बड़ा बाकमाल जर्नल था, लेकिन किरदार का उतना ही 3rd क्लास जितने ये दोनों थे। बल्कि जिस दिन ये वाकयात हुए हैं मेन, वो बेचारा शुकीनियों में ही मुब्तला रहता था। ये फिर फील्ड मार्शल मॉन्टगोमरी ने फिर इसको नीचा दिखाया था। ये अल आलमीन की जंग, टैंकों की सबसे बड़ी जंग, ये तो ले दे जाता अगर उस जंग में इसको रोका ना जाता ना, पूरी दुनिया पे टैंक चढ़ा देते। सर थोड़े लोग होंगे सन, पता लगा 83 फौजी ने उसे जंग होने दी। सबसे बड़ी टैंकों की जंग ये थी अल आलमीन। पता कहाँ है अल आलमीन? लिबिया और इजिप्ट का सरहदी इलाका है, इजिप्शियन टेरिटरी। दुनिया की दूसरी बड़ी टैंकों की जंग कहाँ हुई थी? पहला बंदा कोई टिकट नहीं लेंदा, ना जहाज थी ना बस थी, मुसाफिर भी है। वहाँ जंग हुई थी, यहाँ हुई थी, वहाँ नहीं हुई थी। कंडक्टर भी एडे नरायक दी गल्लां सुनते रहते हैं। दूसरी बड़ी जंग तुम्हें पता होना चाहिए कहाँ हुई थी? चविंडा। चविंडा ਪਿੰਡਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ।
ਚਵਿੰਡੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਾਂ ਨਾ ਮੁੜਾ ਘਲਾਇਆ ਦਾ ਚਵਿੰਡੇ ਗਿਆ ਦਾ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਦਾ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਤੇ ਮੰਗਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਆਦਾ ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣੇ ਫਿੜੇ ਤੇਰਾ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਠਾ ਠਾ ਕਰ ਰੋਟੀ ਮੰਗਾ। ਓਏ ਪਿਸਤੌਲ ਵਾਲਾ ਹਿਟਲਰ ਨਹੀਂ, ਚਮੋਟੇ ਵਾਲਾ ਹਿਟਲਰ है। इनके पास जो पिस्टल होता था, मैं बता चुका हूँ उसका नाम क्या है, माउजर। ये हमने मशहूर कर रखा है ना, हर पिस्टल को माउजर कह देते हैं। ये जर्मन में एक था माउजर, और इंतहाई लीथल पिस्टल जिसकी बारीक लंबी सी नाल होती थी। अब तो ये यहाँ से मूव करके अमेरिका चला गया है, ये कंपनी वहीं। जैसे बहुत सारे ग्लॉक जिस तरह है, ग्लॉक ऑस्ट्रियन है लेकिन अब अमेरिका बनता है। सिग सावर जर्मन है, अब अमेरिका में बनता है। ਮੈਂ ਕਿ ਹਿਟਲਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਟੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਟਲਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾ ਗੱਡ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਹਿਟਲਰ ਆ ਗਏ, ਸ਼ੱਕਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜਾ ਸਲਾਬ ਆਇਆ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਟਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੌਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿਟਲਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੂੰ। ਜੰਗ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਲੱਛੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀ ਇਹ। जंग का हाफ टाइम क्या होता होगा? ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। जनाब मैं जर्मनी का वीज़ा लेना चाहना है, मेरी कोई मदद कर सकते ने? ਉਹ ਜਰਮਨੀ ਫੁੱਫੀ ਵੀ ਆਈ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਵਹਾਈਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਫਲੈਟ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੁਜਾਹਿਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੈਂਕ ਥੱਲੇ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਖਰੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸਲੰਸਰ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। ਟੈਂਕ ਥੱਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸਲੰਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਊ ਖਾਨ ਦਿਆ ਪੁੱਤਰਾ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੰਗ 'ਚ ਫੌਜੀ ਦਾ ਬਟੂਆ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। अच्छा फिर ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਡਰ ਨਾਲ ਪੈਂਟ ਪਾੜਦੀ ਸੀ, ਸੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो दिन रात हमारा सेगमेंट है डिस्कशन, और आज हमारा मौजू है टूरिज्म। जी जनाब। सर ये 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के लिए खोल दिया। मैं समझता हूँ उसको डिस्कस करना चाहिए। फेथ टूरिज्म के नाम पे, फिर हिलाल टूरिज्म के हवाले से इतने इम्कानात हैं पाकिस्तान के अंदर। और आपको याद होगा हम गुज़श्ता 5-6 साल लगातार ये बात करते आ रहे हैं कि टॉप 22 कंट्रीज़ में पाकिस्तान नहीं है, जबकि इसका शुमार टूरिज्म के हवाले से टॉप 5 कंट्रीज़ में बासानी हो सकता है। अब एक चीज़ बड़ी सीधी सादी, बहुत सौ के लिए ये नया कॉन्सेप्ट है हलाल टूरिज्म का। लोग समझते हैं कि जी सिर्फ इसमें हलाल बर्गर ही शामिल है। हलाल टूरिज्म एक कल्चर है जिसका ताल्लुक महज खुराक से ही नहीं है, रहन सहन से भी है। मतलब आप तमाम वाहियातियाँ जो टूरिज्म के नाम पे पूरी दुनिया में की जाती हैं, और एक छछोरपने का मुजाहरा करके, बेहयाई करके टूरिज्म को फ़रोग दिया जाता है, तो बहुत सुलझे हुए तरीके से आप बेहयाई से पाक, हराम फूड से पाक, नहायत शानदार टूरिज्म दे सकते हैं। दुनिया में इसकी इंडस्ट्री 220 अरब डॉलर्स की है, और आप अगर उसमें से सिर्फ 10% कुछ भी नहीं, परेका की हैसियत है। हम दूसरे बड़े मुस्लिम मुल्क हैं। जी जी जी, आप तुर्की के बाद वक्त डाल सकते हैं। 10% तो मैंने रियायत करके कहा है, उसूली तौर पे तो आपको इसका 50% लेना चाहिए भाई। पाकिस्तान ने एक नालायकी की थ्रू आउट, कि अपने आप को छुपा के रखा है दुनिया से, पिन्हा करके, मख्फी करके रखा है। ये थी तो हमारी नालायकी, लेकिन इन अ वे हमें पे कर गई। हम अब भी कुदरत का वो ब्रांड न्यू वर्जन दिखा सकते हैं। जैसे किसी बेवकूफ़ ने अपना दिमाग ब्रांड न्यू जाके वापस किया ना, देखें जनाब मैंने अनयूज्ड वापस कर दिया है। इसी तरह ही हमने अपने फितरी इंतहाई खूबसूरत मज़ाहिर, नहायत दिलकश नज़ारे दुनिया से ही नहीं अपने हमवतनों से छुपा के रखे। ये किसने छुपाए? हुक्मरानों ने। हकीकत ये कि हुक्मरानों को भी नहीं पता था कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत है। सर एक दौर होता था जब अंग्रेज समंदर पे फिरते थे, इधर भी आते थे, इतने थे। भैया समंदर में फिरना या मरी चले जाना ये मैक्सिमम था। आप ज़्यादा तरद्दुद ना करें। एक जर्मन सफ़ीर है पाकिस्तान में, जो मेरा ख्याल है अब जाने वाले हैं, कॉबलर साहब। कॉबलर साहब, वो इतने पॉपुलर हैं जितने नासिर चनियोटी है। जो भी
بھی ڈرامے کام کرتا ہے. بس وہ سمجھ لیں کہ ڈراموں میں کام کرنے والا بھائی اسے پتہ ہے کہ بیسٹ فرنی کہاں سے ملتی ہے, جلیبیاں کہاں سے ملتی ہیں, پاوے کھدیں کہاں سے ملتی ہیں. مجھے لگتا ہے یہ نون لیگی جرمن ہے. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਦਾ ਹੋਣਾ. یا میرا پروگرام دیکھتا ہے, لیکن ہمارے دوسرے چینل پہ بطور مہمان ان قریب آ رہے ہیں وہ. واقعی بہاولپور مجھے ایک گورا ملا تھا, وہ کہہ رہا تھا میں ٹورسٹ تھا, مطلب سائیکل پہ پوری دنیا. بہاولپور مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں گیا ہی نہیں یہاں سے. وہ سریکی بھی بولتا بچ. میں یہ ماننے کو تیار ہوں, کیونکہ بہاولپور میں دیکھیے یہ قدیم عمارتیں جو ہیں یہ یورپ میں بھی ہیں, لیکن شاذ شاذ. ہاں جی, وہ ایک ملک دیکھ لیں آپ, وینس دیکھ لیں, اٹلی کا شہر, تو پھر اور کیا دیکھنے کی گنجائش رہتی ہے. وہاں سے نکلیں, یعنی صحرا کے وسط میں جنوبی ایشیا کا ایک شہر بہاولپور, اور اس کے اندر اٹالین طرز تعمیر کا ایک پیلس آپ کو حیران کر کے رکھتے, نور پیلس. اور اٹالین آرکیٹیکچر کا میں اسے شاہکار سمجھتا ہوں. بار بار لوگ کہتے ہیں کہ میری تان گلگت بلتستان پہ ٹوٹتی ہے. یقین کریں گلگت بلتستان کے ساتھ تو میرا عشق ہے. بے شک. حالانکہ میں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں کسی چیز سے اللہ کے علاوہ عشق کا خانہ اس میں کسی اور کو نہیں آنے دینا میں نے. ہاں جی تسی کیا سی ایک بار. ہاں, لیکن یہ جو گلگت بلتستان ہے نا, دیکھیں وہ بھی اللہ کی سنائی ہے نا, اسی کی مصوری ہے. میں اگر راما کی تعریف کرتا ہوں, میں اگر گٹم سر کی تعریف کرتا ہوں, رٹو کی تعریف کرتا ہوں, میں اگر رینبو لیک کی, منی مرگ کی تعریف کرتا ہوں, تو دراصل رب کریم کی عنایات کا تشکر ہے جو اس نے اس ملک پہ کر رکھا ہے. 5 طرح کے موسم ہیں آپ کے ملک میں. ذرا کینیڈین سے پوچھا کریں, ہم کئی دفعہ کینیڈا کی تعریف کرتے ہیں, وہ خود منہ سے کہہ دیتے ہیں ہاں یار بہت ہی پیارا ملک ہے, بڑا شاندار ملک ہے. اور سچ پوچھیں تو شاندار صرف چند علاقے ہیں, برفاں ہی برفاں سر. کینیڈا ادروائز وہ خود کہہ دیتے ہیں اتنی برف ہے بھائی, اتنی برف. کینیڈا جی سارے لوگ انج ہی رہندے نے جی پورا سال, صرف مہینہ ایک ہوندا جدوں کہندے شکر ہے. اور یہاں دیکھیں 5 موسم اور 52-53 فروٹ ہیں, مختلف ذائقے. یہاں کا کیوسین دیکھیں, کوئی 1000 کے قریب ڈشز تو ایسی ہیں جو پاکستان کے اندر رہ کر میں کھا چکا ہوں. جرمن سفیر نے یہی کہا تھا کہ میرا وزن بڑھ گیا ہے یہاں کے کھانے کھا کھا کر. وہ اگر گلگت بلتستان چلا جاتا تو اس کا وزن کینڈے میں رہتا. ایک یہ حلال ٹورزم. حلال ٹورزم یہ کہ آپ فیملیز کے ساتھ ٹریول کر سکتے ہیں. آپ فیملیز کے ساتھ آئیں, یہاں پہ کوئی بارز نہیں ہے, یہاں پہ کوئی کیبرے ڈانسز نہیں ہیں. جڑے باہروں آن گے ظاہر انہوں نے اپنے طریقے نال رہنا ہے تھے. باہر سے مسلمز بھی آتے ہیں, ایون نان مسلمز. ہاں جی سر, ایون نان مسلمز بھی ایسے ہیں جو بڑے پابند لوگ ہیں. وہ نہ شراب پیتے ہیں, نہ اس طرح کی عیاشیوں میں دلچسپی رکھتے ہو. اگر ایک بندہ یورپ سے آ رہا ہے, آسٹریلیا سے آ رہا ہے, امریکہ سے آ رہا ہے, وہ کیا یہاں ڈسکوٹیک میں جانے کے لیے تشریف لا رہا ہے؟ سر یہ پاکستان اور انڈیا میں ہی ہوتا ہے. باہر گئے سب سے پہلے وہ ڈھونڈتے ڈسکو ہیں, یار ڈسکو چلے اس لیے کہ یہاں تو بیچارے ترسے ہوئے ہوتے ہیں نا, ترسے پیاسے. بالکل. ارے ایڈے بھی ترسے نہیں ہوندے اسی. جو سب سے زیادہ ترسا ہوتا ہے وہ بول رہا ہے. پھر جو فیتھ ٹورزم ہے وہ بھی بڑی لاجواب. مثلا پاکستان گڑھ ہے سکھ مت کا. بالکل. یہ جو سردار صاحبان ہیں ان کا تو مکہ مدینہ یہیں پہ. ننکانہ صاحب اور کرتارپور, کتنا ریورنس ہے. اور اس ریورنس کا مظاہرہ صرف سردار صاحبان ہی نہیں کرتے, ہم خود کرتے ہیں. ہمارے دل میں بہت احترام ہے ننکانہ صاحب اور کرتارپور. پھر پنجا صاحب, حسن عبدال. پھر جین مت کے بڑے قدیم مندر یہاں پہ ہیں. ہندو مت کے مندر کٹاس راج یہاں پہ ہے بھائی, جو 4500 سال پرانا ہے. بلوچستان میں ہنگلاج ماتا مندر ہے, یہ بھی 1500 سال پرانا ہے. پھر آپ ذرا ٹیکسلا سے آگے جائیں اور بدھ مت کے آثار آپ کو ایسے ایسے ملیں گے. سب سے قدیم یونیورسٹی تکشلا, بدھ مت کا گڑھ ہوا کرتا تھا یہ علاقہ. گندھارا, پوری گندھارا سیویلائزیشن. اور بدھ مت کے تو یہ حالات ہیں کہ ہم بجائے دنیا سے ٹورزم یہاں لے کر آئیں, ہمارے ہاں جو بدھا کے اسٹیچو ہے وہ دوسرے ممالک میں بھیج دیتے ہیں ایگزیبیشن کے لیے, وہ لوگ وہاں جا کر دیکھتے ہیں. یہ جو سہولت دی گئی ہے نا ود ان 7 days ویزا والی, 7 سے 10 دن میں
ऑन लाइन वीज़ा। ऑनलाइन वीजा 170 ममालिक को ये अय्याशी प्राइम मिनिस्टर ने करवा दी, और ये वही प्राइम मिनिस्टर करवा सकता है जिसे खुद अंदाजा हो कि टूरिज्म क्या है। इतनी सी मतलब अल्लाह ताला की इंतहाई हसीन दुनिया देखने की इतनी सी आवारागर्दी बंदे के अंदर जरूर होनी चाहिए। लेकिन इसी बहाने जो खूबसूरती आने वाली है, जो आपके ऊपर अल्लाह ताला एक बहुत बड़ा करम करने वाला है थ्रू दिस, ये दो हादसा होगा, आप देखिएगा। एक तो इंशाअल्लाह हमें 25 से 30 अरब डॉलर्स, जो हम जैसों के लिए बहुत हैं, हालांकि मैं तो समझता हूं 50 से कम, अपना हदफ 50 अरब डॉलर्स रखना चाहिए। आपको ज़रे कसीर मिलने वाला है, और दूसरा इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला को पाकिस्तान की बेहतरी मकसूद है, मैं ये नहीं कह रहा जी ये लाजमी हो जाएगा, अगर हम डिज़र्व करते हुए तो अल्लाह हमें देगा, क्योंकि इम्कान बहुत है इसका। और वो है कि आप जो लोकल पाकिस्तानी है ना, उनकी सुनी जाएगी। हम खुद बड़े सैर सपाटे के शौकीन हैं। नलतर जैसे खूबसूरत इलाका, मुझे नलतर से ही बात याद आई, गुटमसर से ही बात याद है, दो इंतहाई हसीन जगह। जन्नत का एक छोटा सा एक नुक्कर देखनी हो ना, कि भाई मुझे तो दिखाओ, तमसील दिखाओ, मैंने फिल्म में नहीं देखनी, जन्नत कैसी होगी। तो नलतर, गुटमसर, रामा, इसी बहाने आपको यहाँ पहुँचने के लिए सड़कें मिल जाएंगी, बिजली वहाँ पहुँच जाएगी, ये मल्टीनेशनल्स पहुँचेंगे, मैकडॉनल्ड्स पहुँचेगा, पिज्जा हट पहुँचेगा, KFC पहुँचेगा, और फिर पाकिस्तानी चेन्स, ये जो हमारे देसी खाबे हैं, गराटो जलेबी है, ये पहुँचेगी वहाँ। फिर आप तमाशा देखिएगा। लम्बी बर्फी जाएगी सर। लंबी बर्फी कहाँ की है अगर बता दो, मैं तुम्हें 1000 रुपया इनाम दूँ। मियाँ चन्नू की। और जाओ भाजी की हो गया। देखो मैं 1000 रुपया इनाम कह चुका था, ये फोर्ट अब्बास की है। पति नजरात विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि सांप के डसे शौहर का बीवी से प्यार का अनोखा इजहार। पता क्या किया इसने? क्या सही? ये शंकर नामी एक भाई साहब हैं, भाई साहब थे, हैं नहीं, अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। रात को सांप ने काटा, बीवी से बेपनाह मोहब्बत करते थे, तो उसे कहने लगे कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार इस तरह से कर सकता हूँ कि तुम्हारे साथ मरना पसंद करूँगा। भाई तुम खुद तो मर रहे हो, उसे क्यों मारते हो? अस्पताल जाना गवारा नहीं किया, मरना कबूल कर लिया। जी उसे कहता है कि मैं तुम्हें भी काटता हूँ, मेरा जहर तुम्हारे अंदर चला जाएगा, हम दोनों सुबह तक मर जाएंगे। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ? वो बीवी तो बच गई, हाँ आप फारिग हो गए। वो कि में बच गई? इसलिए कि इसने काटा तो जरूरी तो नहीं। अब ये ऐसे खाम का साइंसदान बन रहा है कि मेरे दांतों में उसका जहर आ जाएगा सांप का, इतना आसान नहीं होता। ये जो बायोकेमिस्ट बनने लग जाते हैं ना, वहां पे प्रॉब्लम होती है। हालांकि ਜਦੋਂ ਨੇ ਦੰਦੀ ਵੱਡੀ ਪੁੱਟੀ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢੀਆਂ। तूने क्या जा बांदर दिया बचया। अच्छा वो समझदार थी, हॉस्पिटल चली गई, उसने एंटी वैनम भी, जो जिस तरह अवेलेबल था वैसे इंडिया पाकिस्तान के हालात इन हवालों से एक ही जैसे हैं। और उसे अपने शौहर से नहीं अपने आप से प्यार था मेरे ख्याल। नहीं अपने आप से प्यार, ये एहतियाती तदाबीर के तौर पे उसे भी कहा कि तुम भी चलो। वो शायद उस वक्त उसको चढ़ चुकी थी इतनी ज्यादा कि वो बेचारा जाने के काबिल नहीं रहा। अगर उस टाइम पर जब ये रोमांस कर रहा था ना, हॉस्पिटल चला जाता तो बचत के इम्कानात थे। अब भी कोई जहरीला ही होना है। यहाँ पर ज्यादातर ये 3 सांप होते हैं, ये तीनों इंतहाई जहरीले और इंतहाई जलील हैं। हुए हुए नंबर 1 कोबरा, नंबर 2 कॉमन क्रेट संगचूर, और नंबर 3 आपका ये खपरा, उड़ना, जिसको 100 स्केल वाइपर कहते हैं। और सबसे खतरनाक इनमें मैं हमेशा बताता हूं आपको, जिसकी जहर सबसे हल्की है वो सबसे खतरनाक है। कॉमन क्रेट संगचूर, इसको कहते हैं मीठा जहर, स्वीट पॉइजन। लगता है सांप बेच रहे हैं। मीठा जहर आप ले लें, याद करेंगे आप। एक ही रह गया, आप 2 खरीदें, तीसरा मुफ्त है। पर खतरनाक कैसे हुआ? एक तो इसके दांत इस कदर बारीक हैं कि पता ही नहीं चलता कि किसी चीज ने काटा है। यूं लगता है जैसे कोई कांटा चुभा, हल्का सा मच्छर लड़ गया है। मच्छर ने काट, एग्जैक्टली मच्छर जैसा इसका स्टिंग होता है। दूसरा ये कि बंदे को समझ उस वक्त आने लगती है 4 से 5 घंटे में, जब वो पूरे जिस्म में सरायत कर चुका होता है। और इसका पहला हदफ, हर अच्छे तगड़े सांप का पहला हदफ आपका नर्वस सिस्टम होता है। तो ये नर्वस सिस्टम को ब्रेक डाउन करता चला जाता है। ये है कॉमन क्रेट की तबाहकारी। खुशखबरी की गल नहीं करी, ऐसे सेब पैदा होंगे ने,
ایسے کھویا بہت اچھا بنتا ہے. میں نے نہیں سانپ بتایا. اتنا لمبا ہوتا اچھا ہے. ایک سیکنڈ. اچھا یہ بدایونی پیڑے آپ کو کس نے بتائے تھے؟ ਅੱਛਾ ਪੇੜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ. شکیل بدایونی کون سی؟ شکیل بدایونی بہت بڑے شاعر تھے, فلمی شاعر. بدایونی پیڑا شاپ یہ مردان میں ہے. مردان بالکل. اور اس وقت بھی میری گاڑی میں پڑے ہیں, اگر آپ کہیں تو چکھا دوں آپ کو. ہاں ٹھیک ہے. آہو تو کی آپ پتہ ہے کیوں نہیں چکھے گا؟ کہ جی شوگر ہے. ਜਾਓ ਲੈ ਲਓ, ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਏ ਨੇ. ਉਹਦਾ ਗਾਰਡ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ. اب آ جائیں سانپ کی طرف. اور سر میں سپاں کے بارے جاننا چاہتا اور رات کو سونا نہیں چاہتا. رات کو میری خواب چ ہون گے اور انہیں پھڑے ہون گے آپ سے. یار کوئی اور بات کر لیتے ہیں سانپ ਸਰ شاپ. ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ. اب ہر دفعہ میں سپیرا بن جاتا ہوں اور پہلے اس نے مجھے مشہور کیا ہوا ہے. ویسے سپ 2-3 لے دیو. اسٹوری ڈسکس کر لیں پھر. وہ آپ کو پتہ ہے, بتائیے نا. سر وہ بیوی سے پوچھا گیا کہ تم نے اسے کاٹنے کیوں دیا, تو اس نے کہا کہ مجھے محبت ہے اس سے. میری محبت, اور میں نے محبت کی خاطر کاٹنے دیا. سر انڈیا اتنے سپاں نوں پوجیا بھی جاتا ہے. دنیا میں جو سانپ کا شکار ہوتے ہیں لوگ, ان کا 2/3 ساؤتھ ایشیا میں, انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے, اور 70% مریض وہ ہیں جو ہسپتال پہنچنے سے پہلے راہیے ملک عدم ہو چکے ہوتے ہیں. مزے نہ گلاں سنا رہے سپاں دیاں, مر جاتا ہے, یہ ہوتا ہے فلاں. یہو جہے بندے محلے 'چ بھی آن کے یہو جہیاں گلاں سناتے ہیں. موٹر سائیکل وجی ہے 2 گڈیاں 'چ, وہ اتھے ہی دم دے گا بھی تو آرام نہ سنا ہے. تو اتنا سواد نہ لے گل دا. میں کم سواد لے رہا ہوں. جتنا مزے نال گل سنا رہے نا بھائی جان, میرا دل کرتا ہے ایسے میں لڑوا لواں. ਸੱਪ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਕੀ. لیکن سر جو لوگ سانپ کھاتے ہیں انہیں کچھ نہیں ہوتا. سارے سانپ پوائزنس نہیں ہوتے, اور بعض سانپ واقعی, جس طرح سانپ کی قسم اگر دیکھا جائے تو ایل مچھلی جو ہے یہ سانپ سے کتنی ملتی جلتی ہے. ਹਾਂ ਜੀ. اور کس قدر لذیذ ہے. ਤੁਸੀਂ ایمان ਨਾਲ ਜੋਗੀ ਰੰਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਪਾਓ, ਹੱਥ 'ਚ ਖੁੰਡੀ ਜੀ ਫੜੋ, ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਬੀਨ ਫੜੋ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ. لوگوں سے پیسے کیوں کماؤں؟ تم جو سجیسٹ کر رہے ہو مجھے اتنے ہی پیسے تم دے دو, میں جوگی بن جاتا ہوں. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. سانپ میں ایک انتہائی باریک لیکن بے حد حساس پوائنٹ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف نیولے کو بتا رکھا ہے. آپ دیکھیے نیولا اور سانپ جب ایک دوسرے کو چکاوے دے رہے ہوتے ہیں, وہ اٹیمپٹ کرتا ہے, یہ چھلانگ لگا کے بچ جاتا ہے, یہ پھر اس کو ڈاج کرتا ہے. ایک شاٹ, صرف ایک شاٹ مارتا ہے. سانپ کے سر کے پیچھے ایک جگہ ہے جو اس کا نروس پوائنٹ ہے, پورا نروس سسٹم وہاں پہ بیس کر رہا ہوتا ہے, اور یہ اس کو فیوز کر دیتا ہے. ایک پنجے سے ایک ناخن اس کو فیوز کر دیتا ہے. سانپ بالکل بے جان ہو کے ਉਹਦੀ ਸਿਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਉਹ. اس کی سر توڑ دیتا ہے. اسی طرح ہی مگر مچھ کا بھی ایک ویک پوائنٹ ہے, اور وہ بھی تقریباً اسی جگہ پہ. اور وہ راز اللہ نے بتا رکھا ہے چیتے کو, تیندوے کو, جیگوار کو, لیپرڈ کو یا پوما کو. کیٹ فیملی کو. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, کیٹ فیملی پوری, کیونکہ یہ فیملی جب مگرمچھ کا شکار کرتی ہے تو مگرمچھ زیادہ تگڑا ہے, ڈاڈا ہے. اس کے جبڑے میں اگر شیر آ جائے, شیر کا باپ بھی آ جائے, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ تو وہ گیا. وہ اس کو اوائڈ کرتے ہوئے دوسری جانب آ جاتے ہیں, دم سے بچتے, کہ اس کی دم بھی بہت خطرناک ہوتی ہے, دم سے بھی بچتے ہیں. اور سر کے اوپر ایک جگہ ہے جو اس کا نروس پوائنٹ ہے, اس میں وہ دانت گاڑ دیتا ہے. جو ہی اس نے دانت گاڑے بالکل ایک لکڑی کی حیثیت ہو جاتی ہے اس کی, پھر اس کو چیر پھاڑ کے خوب مزے سے کھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, فوڈ چین اسی طرح چلتی ہے. ਤੇ ਮਗਰ ਮੱਝ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾ ਲੈਂਦਾ. ਇਹ ਰਾਵੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੇਡਣ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਆ ਚੀਕੂ ਇੱਥੇ ਆ, میرے پیچھے بہ جا, بولے کس راوی میں تم نے مگرمچھ دیکھے ہیں؟ دریائے سندھ میں ہوتے ہیں, راوی میں نہیں ہوتے. وہ سندھ تو لے کے راوی جی چھڑ دینا. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. او یار چھوڑ. سر انسانوں کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی کو مگرمچھ پکڑ لے تو وہ اس کی آنکھ پہ مارے. ہاں, اگر اس کے پاس کوئی سوا ہے, کوئی خنجر ہے, تو وہ اسی مقام پہ مارے. اگر کچھ نہیں تو اپنی انگلیاں جو ہے نا اس کے وہ آپ کا زیادہ بازو پکڑے گا. اور یہ صرف مگرمچھ پہ ہی موقوف نہیں, اگر بولی کتا پکڑ لیتا ہے کوئی بڑے جبڑے والا, ਹਾਂ ਜੀ. تو وہ تو بیچارہ بک ہو گیا نا, اس کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ ہے اس کا جبڑا. وہ قربانی آپ نے دے دی,
اب آپ اس کی آنکھ پہ ایسا نہ مارے کہ ٹچ کریں, اتنے زور سے ماریں کہ آنکھ پھوڑ دیں اس کو. ایڈا سخت دل آدمی پر جا کے کہے کیا آتے اچھا کہہ رہے کتنا سخت, یعنی اس نے آپ کا بازو چبا رکھا ہے. جو اسے لینڈ کی جانا سی اسے. قدیم حضرات, آج کے شو کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ و ناصر.